اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نے آپ سے بیان کیا ہے کہ جہلمی صاحب باری تعالیٰ کے لیے کچھ ایسی صفات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو خالصتاً انسانی ہیں۔ یہ اینتھروپومارفزم ہی نہیں ہے بلکہ اینتھروپوپیتھی ہے، یعنی باری تعالیٰ کی جانب ایسے جذبات یعنی ایموشنز اینڈ فیلنگز منسوب کرنا جو انسان میں پائے جاتے ہیں۔ تو اب یہ پڑھیے گا کہ دیکھیے، اب یہ ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض بھی کیا ہے کہ آپ دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو میں اب دیکھ کر پڑھنے میں اٹکتا ہوں، اگر تو میں اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیے، محترمی و مکرمی مرزا جہلمی نے سوچنے کا فعل بھی باری تعالیٰ کے لیے باری تعالیٰ کی جانب علیاذ باللہ منسوب کیا ہے۔ جس طرح اینتھروپومورفزم باری تعالیٰ کو انسان کی طرح مانتا ہے، اینتھروپوپیتھی باری تعالیٰ کی جانب انسانی جذبات اور فیلنگز یعنی احساسات کو منسوب کرتا ہے۔ اسی طرح پریکسس جو ہے وہ خالص انسانی اعمال و افعال کو باری تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا ہے، خواہ جسمانی ہو یا ذہنی ہو۔ سوچنا، اب یہ جو سوچنا ہے، ٹو تھنک، جہلمی صاحب نے ایک جگہ استعمال کیا ہے اور کہا ہے کہ باری تعالیٰ بھی ان کے بارے میں کیا سوچے گا، یہ وہ سوچتے ہیں جہلمی صاحب۔ تو یہ باری تعالیٰ کی جانب یہ منسوب کرنا کہ وہ سوچتا ہے، یہ سراسر اینتھروپوپریسس ہے۔ اب دیکھیے کہ جہلمی صاحب نے فرمایا ہے کہ خدا ان کے بارے میں کیا سوچے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر میں ایسا کر لوں تو میرے بارے میں خدا کیا سوچے گا وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لمبی بحث ہے، مگر سوچنے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو یہ بھی ان کے ذہن کی پیداوار یعنی پروپوزل نہیں ہے، وہ اتنے عقل مند بہرحال ہوں گے، مگر یہ چیز انہوں نے بورو کی ہے اور پروپوز نہیں کی ہے، تو کم سے کم اتنے عقل مند نہیں ہے کہ یہ فعل کو خود سوچیں کہ بھائی خدا جو ہے وہ سوچتا ہے۔ ایسے ایک سوال ہے کہ اگر خدا بول سکتا ہے تو سوچ بھی سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے، اس کو ہم کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن کوئی اہل سنہ میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ خدا سوچتا ہے، لیکن جہلمی صاحب نے اس کے نظریے کو پیش کیا ہے۔ آئے دیکھیں ان کا ماخذ کیا ہے۔ دیکھیے، اشعیاء یا عیسائیہ 55:8 پڑھ لیجئے، مائی تھاٹس آر ناٹ یور تھاٹس، جو عبرانی کا لفظ ہے مخشوٹائی یعنی میری خیالات جو ہیں وہ آپ کے خیال میں نہیں ہے، یہ میرے سوچ آپ کی سوچ نہیں، یہ خدا کہہ رہا ہے۔ یہ اشعیاء کے اندر یہ جملہ ہے، ورس 8 ہے، چیپٹر 55 اشعیاء یا عیسائیہ۔ تو بس اس عقیدے کو اسلام نے داخل کرنے کی صحیح کر ڈالی، کیونکہ جہلمی صاحب نے پڑھا ہوگا بائبل، اس میں ہم کو یہ کوئی شک نہیں ہے کہ جہلمی صاحب نے بائبل نہیں پڑھی ہوگی، ضرور پڑھی ہے، اور عبرانی ٹیکسٹ بھی پڑھا ہوگا، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس جس طرح ہمارے پاس عبرانی ٹیکسٹ ہے تنخ کا، اور ہم نے ایک جگہ دکھایا بھی ہے اس کو، تو ہو سکتا ہے جہلمی صاحب کے پاس بھی ہو، اور ان کے پاس ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے عبرانی کو وہ سمجھتے ہوں۔ ہمیں تو اس لیے ہمیں شک ہے کہ جہلمی صاحب کے اندر مشنریز کی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں، تو پھر انہوں نے ہو سکتا ہے عبرانی بھی پڑھی ہو۔ تو دیکھیے کہ انہوں نے وہاں سے یہ لفظ لیا اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے کتنے آسانی سے ایک جملہ بول دیا۔ تو اب آپ کو معلوم ہوگا کہ جہلمی صاحب اسلام میں غیر اسلامی نظریات کو داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹینشن، یہ لفظ ہم نے ثبوت فراہم کیا کہ یہ جہلمی صاحب سے پہلے سے پایا جاتا ہے، اور کم از کم جہلمی صاحب نے جب ٹینشن کا استعمال کیا اس سے پہلے سے پایا جاتا ہے۔ اور رزق کا لفظ ہم نے ثابت کیا کہ رزق کا لفظ بھی خدا کے لیے بعض لوگوں نے استعمال کیا ہے اور جہلمی صاحب سے استعمال کرنے سے پہلے کیا ہے۔ اسی طرح ٹینشن کا لفظ میں ہم نے بیان کیا کہ جہلمی صاحب کے استعمال کرنے سے پہلے کیا ہے۔ اب جو چیز جہلمی صاحب کے استعمال کے پہلے استعمال ہو چکی ہے، کتب میں آ چکی ہے، وہ تو بورو نہیں کر سکتے جہلمی صاحب سے، کیونکہ ماضی کبھی حال یا مستقبل سے بورو نہیں کرتا، بلکہ حال یا جو یہ مستقبل جو ہے وہ ماضی سے بورو کرتا ہے، تو یہ جہلمی صاحب نے وہاں سے بورو کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے اوپینین کا لفظ، میں نے پھر یہ بیان کیا تھا کہ اوپینین کا لفظ جو ہے یہ جہلمی صاحب نے کہاں سے بورو کیا ہے،
یہ گیتا کی ایک ٹرانسلیشن سے بورو کیا ہے جہاں کرشنا کے لیے اوپینین کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب آپ کہیں گے کرشنا تو انسان تھا لیکن وہ اسے خدا کا انکارنیٹ مانتے ہیں. تو اگر کرشنا کوئی کام کرتا ہے تو ایکچولی ان کے نزدیک خدا یہ کام کر رہا ہے کیونکہ وہ گاڈ انکارنیٹ یا انکارنیٹڈ گاڈ ہے. ٹھیک ہے ان کے عقیدے کے مطابق. تو پھر ہم یہ صاف کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب نے گیتا کے کسی ترجمے سے اوپینین کا لفظ ڈھونڈا اور اس اوپینین کے لفظ کا ترجمہ رائے کر دیا, کیونکہ اور یہ چیزیں پہلے سے پائی جاتی ہیں. یہ اوپینین کا لفظ تو اس کا ترجمہ ہے رائے, اور رائے کوئی مسلمان استعمال نہیں کرتا. یہ یہیں سے اس کا ماخذ ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ گیتا کے تراجم جو ہیں وہ جہلمی صاحب سے لیے گئے ہوں, بلکہ جہلمی صاحب گیتا کے تراجم سے یہ لفظ لے کر ترجمہ اردو یا کسی زبان میں کر دیا ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد سوچنا کا لفظ آ جاتا ہے, یعنی کہ سوچنے کا فعل جو ہے یہ بھی باری تعالیٰ کے لیے جہلمی صاحب مانتے ہیں. تو یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ اس کو میں نے عیسائیہ یا اشعیاء 55:8 سے ثابت کر دیا ہے. اگر آپ چاہیں گے تو عبرانی کا لفظ بھی میں لکھ دوں گا, میرے پاس لکھا ہوا ہے, میرے پاس بک ہے پوری. تو بات یہ کہ یہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. جہلمی صاحب دیگر مذاہب سے الفاظ کو غیر محسوس طریقے سے اسلام میں داخل کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو, توحید ان کی وہ نہ رہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا تو پھر آپ لوگ سمجھ لیجئے, میں ان کے ڈسائپلس اور ان کے اسٹوڈنٹ سے متأدبانہ گزارش کرتا ہوں, چلیے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں, تاکہ ہٹا دیجئے کہ خدا کے لیے جہلمی صاحب کو سمجھ لیجئے. یہ اسلام کے عقائد کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ایک جملے میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اور وہ لفظ پہلے استعمال ہو چکا ہوتا ہے, مسلمان نہیں کر رہے ہوتے. آپ اس کو سازش نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس وقت بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا, اب بھی آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی کہ یہ سازش کر رہے ہیں جہلمی صاحب. پوچھئے جہلمی صاحب سے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں مگر میں نے ان سے بورو نہیں کیا ہے, تو پھر کیا ان پر وحی ہوئی ہے؟ ان پر خود ان کے اصول پر الہام ہوا ہے؟ یہ اچھا آپ کہیں گے کوئنسیڈنس ہے. ایک جگہ کوئنسیڈنس ہوگا مان لیا, لیکن 2 3 4 جگہ کوئنسیڈنس ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے 2 جگہ مان لیا کہ کوئنسیڈنس ہے, مگر اب 3 اور 4 چاروں جگہ پہ کوئنسیڈنس ہے, تو پھر تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. پھر یہ سمجھ لیں کہ جہلمی صاحب جو ہے نا دھوکہ دے رہے ہیں, مغالطہ دے رہے ہیں. کیا آپ لوگوں کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا؟ میں تمام جہلمی حضرات سے نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ جہلمی صاحب کے یہ چیزیں دیکھ لیجئے. اس کے ہم تو ایک ایک چیز پہ ان کی نظر رکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کہاں سے بورو کر رہے ہیں. لیکن جہلمی صاحب کو اس کا اندازہ ہوگا, وہ اس چیز پہ ناراض ہو رہے ہوں گے کہ بھائی دیکھیے اس نے تو ہمارے چیزیں کیا کہتے ہیں ماخذات یعنی کہ سورسز ہمارے معلوم کر لیے ہیں. لیکن آپ لوگ سوچیں, مجھے جہلمی صاحب پہ کوئی حیرت نہیں ہے, خود ان کو بھی اپنے اوپر حیرت نہیں ہوگی, ان کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں. لیکن ان کو شاید اس پہ حیرت ہو کہ لوگ ان کے ایک ایک لفظ کو سن رہے ہیں, اس پر ان کو حیرت ہوگی کہ بھائی ہم نے تو سازش کی تھی. وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آرام سے ایک جملے کے اندر ٹینشن کا لفظ کہہ دیں, کہیں رائے کا لفظ کہہ دیں, یعنی کہیں رزق کا لفظ کہہ دیں اور کہیں سوچنے کا لفظ کہہ دیں. لیکن کیا ہوئے کہ آپ لوگوں نے غور کرنا ہے اور سمجھ لینا ہے. اگر آپ ہماری بات تسلیم کرتے ہیں تو جہلمی صاحب سے الگ ہو جائیے. یہ مسئلہ کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے, یہ تو توحید کا ہی مسئلہ ہے. تو میں اگر کہتا ہوں کہ جہلمی صاحب اسلام کے ماں سوا ایک اور دین کے بانی ہے تو کیا غلط کہتا ہوں؟ کیونکہ ان کا خدا سوچتا ہے جہلمی صاحب کا. اب وہ جہلمی صاحب کے ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. جہلمی صاحب کا خدا ٹینشن میں آتا ہے, جہلمی صاحب کا خدا رسک لیتا ہے, اور جہلمی صاحب کا خدا اوپینین یعنی رائے رکھتا ہے, رائے کرتا ہے. تو پھر یہ اسلامی خدا نہیں ہے, پھر جہلمی صاحب کا دین الگ ہے, ہمارا دین الگ ہے. والسلام تمت. یہ ایک دفعہ دیکھ لیجیے. اور ایک صاحب نے مجھ سے اعتراض کیا کہ آپ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں یا اٹکتے ہیں. جی ہاں, میں اٹک جاتا ہوں, یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چشمہ نہیں لگاتا, اور کیوں نہیں لگاتا یہ ایک الگ بحث ہے. والسلام تمت.